آج 18ویں پارے کا جو آخری ربع ہے وہ بھی پڑھا گیا اور 19واں پارہ بھی پڑھا گیا۔ 18ویں پارے کے آخری ربع میں 14 آیات سورہ نور کی باقی تھیں آخری، وہ موجود ہیں، اور 20 آیات سورہ فرقان کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ اس ربع میں موجود ہے۔ اس کے بعد آگے پورا پارہ ہے۔ گویا آج کے پڑھی گئی منزل میں 14 آیتیں، آخری آیتیں سورہ نور کی ہیں، سورہ فرقان مکمل ہے، اور اس کے علاوہ سورہ شعراء مکمل ہے۔ سورہ فرقان کی 77 آیات ہیں، وہ بھی مکمل ہم نے آج الحمدللہ سنی۔ اسی طرح سورۃ الشعراء ہے، اس کی 227 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، وہ بھی ہم نے آج سنی۔ اور اس کے علاوہ سورۃ النمل، ایک سورۃ النحل ہے جو 14ویں پارے کے اندر ہم نے الحمدللہ سنی تھی۔ نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، اور نمل کا مطلب ہے چیونٹی۔ تو یہ سورۃ النمل جو ہے اس کی 1 سے لے کر 59 تک آیات، پہلی 59 آیات وہ بھی آج کی منزل میں شامل ہے۔ ویسے سورۃ النمل کی کل آیات 93 ہیں، اور باقی کی جو آیات آئیں گی وہ 20ویں پارے میں۔ جو آخری ربع ہے سورہ نور کی، جو آخری آیات ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نور مدنی صورت ہے اور احکام کی صورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ یہ اپنی عورتوں کو یاد کروانی چاہیے، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور یاد کروایا کرو، اور یہ چھوٹی سورہ نساء بھی ہے۔ اس کے اندر صرف خواتین کے مسائل نہیں ہیں بلکہ معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں، اور پورے اجتماعی معاشرے کی اجتماعیت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بتائی گئی۔ پیچھے جو آیات کل پڑھی گئی تھی ان میں ایک اللہ تعالیٰ نے نور اور کفر، یعنی کفر اور اسلام کی مثال نور اور ظلمات سے دی تھی، کہ جو اللہ کا دین ہے یہ نور ہے، اور جو کفر ہے وہ اندھیرے۔ اور پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 41 جو کل گزر گئی، اور 2 آیات آیت نمبر 51 اور 56، ان تینوں آیات میں گویا وہ جو نور ایمان ہے اس کی حفاظت کا طریقہ بتایا کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ پیچھے آیت نمبر 41 کے اندر بتایا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو ہمیشہ، یعنی بہت زیادہ جو شخص اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کیا مطلب؟ سبحان اللہ پڑھتا، سبحان اللہ جو زیادہ پڑھتا ہے اس سے نور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا اگر 100 دفعہ پڑھ لے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ، اتنی فضیلت۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو شخص فجر کے بعد 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی گزشتہ رات کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو مغرب کے بعد پڑھ لے اس کی گزشتہ دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو شخص اپنے معمول کا حصہ اس کو بنا لے، رات کے گناہ بھی کلیئر ہیں اور دن کے گناہ بھی کلیئر ہیں، یہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبائر سے انسان بچا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا سامان کرے۔ اسی طرح جو سورہ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے کہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری، اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو گویا یہ ایک تو نور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے تسبیح سے، دوسری آیت نمبر 51 کے اندر فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت، یعنی یہ نہیں کہ مجھے یہ ملے گا تو پھر میں اطاعت کروں گا، نہیں ملے گا تو پھر نہیں کروں گا، نہیں، غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے، یہ اس سے بھی نور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا اقامت صلاۃ و زکوٰۃ، زکوٰۃ اور صلاۃ اس کو قائم کرو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اس سے بھی تمہارے نور ایمان کی حفاظت ہوگی۔ درمیان میں آیت نمبر 55 کے اندر ایک بات بتائی کہ جب معاشرتی پاکیزگی اور نور ایمان تمہیں حاصل ہو جائے، کردار کی پاکیزگی حاصل ہو جائے، اور تمہارا ایمان محفوظ ہو، تمہارا کردار شاندار ہو، تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نور ایمان کی حفاظت کر لیں اور اپنا کردار بنا لیں، اللہ یقیناً اس کو زمین میں حکومت عطا کرے، وعدہ ہے اللہ کا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت ہے یہ مطلوب ہے کہ نتیجہ ہے؟ مطلوب اللہ ہے،
مطلوب اللہ ہے، اور یہ اس اللہ کو جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل پڑے اور اپنا کردار بنا لے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو حکومت بھی عطا کر دوں گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، اور پھر جس طرح سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اسی طرح وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اللہ کو پسند ہے وہ قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کس عہدے پر ہیں، کس اختیار پہ ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ اگر اپنے گھر میں بھی رہ رہے ہیں تو آپ گھر کے بادشاہ ہیں۔ اللہ آپ کو اگر بادشاہت عطا کر دے پوری زمین کی تو وہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو سورہ حج میں فرمایا تھا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، ان کا اگر اللہ تعالیٰ حکومت دے دے، اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ زمین میں حکومت دے دے پھر کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، پھر حکومت مل جائے وہاں جا کے بھی وہی کام کرتے ہیں۔ ایریا بڑھ جاتا ہے، کام بدلتا نہیں ہے، کام وہی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ پھر آگے کچھ معاشرتی احکامات دیے ہیں، 3 ممنوع اوقات بتائیں، نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو اور نماز عشاء کے بعد۔ جو گھر کے اندر آنے جانے والے ملازمین ہیں اور ایسے بچے جن سے پردہ نہیں کیا جاتا، ان لوگوں کو بھی ممانعت ہے کہ ان 3 اوقات کے اندر وہ بغیر اجازت لیے گھر نہ جائیں، بلکہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ اسی طرح اور بھی کچھ معاشرتی چیزیں ہیں کہ آیت نمبر 61 ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ بیمار، نابینا، معذور، لنگڑا، یعنی اس طرح کا کوئی بھی شخص ہو جس کو کوئی عذر اور مجبوری ہے، وہ اگر اپنے کسی رشتہ دار کے گھر سے یا کسی دوست احباب کے گھر سے بغیر اجازت بھی کھانا کھا لے تو اس کو اجازت ہے، وہ جائز ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کھانا موجود ہے، بھوک لگی ہے، کھا لے چپ کر۔ ویسے بھی جس شخص کو کوئی گھر کا اختیار دے دیتا ہے، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا ویسے ہی اگر کوئی شخص آپ کو چابیاں دے جاتا ہے، یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر کا جو ہے وہ آپ خیال رکھیے گا، اس گھر میں اگر کوئی کھانے کی چیز ہے، اس کو بھوک لگی ہے، وہ کھا سکتا ہے اس میں۔ یہ یعنی اندازہ کیجئے قرآن میں اجازت ہے اس کی۔ اسی طرح اگر دوست احباب کا کوئی گھر ہے۔ ایک اور معاشرتی بہت بڑا امر سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا کہ بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، دیکھیں مومنوں کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہوتا ہے، اس اصول اور قانون پر نہیں ہوتا جو انہوں نے بنا لیا۔ معاشرے کے اندر ایک معاشرہ سارا مل کے ایک قانون بنا لے، وہ قانون حتمی نہیں ہوتا، حتمی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اصل میں ہوا یہ کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹنگ کر رہے ہوتے تھے صحابہ کی، اور ہم بات کر رہے ہوتے تھے، ادھر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہ وہ بات کوئی ہو رہی ہے، وہ درمیان میں شور مچا دیتے ہیں، نماز سب نے پڑھنی، وہ شور مچا دیتے ہیں، اٹھو جی نماز کا ٹائم ہو، اٹھو جی نکلو نماز کا ٹائم ہو، اذان دو جی اذان دو۔ بلکہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بات کرنے، کوئی اہم امر تو بات کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اٹھ کے کوئی بندہ خود ہی اذان دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو بتا دو ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور کوئی امر جامع، کوئی امت کا کوئی کام، کوئی بڑی بات، کوئی اہم معاملہ اگر ڈسکس ہو رہا ہو اور آپ بات کر رہے ہو تو ان کو کہہ دیجئے کہ کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے آپ کی اجازت کے بغیر۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے جائے ایسے خام خواہ اس کو ڈسٹرب کرے۔ ہاں فرمایا کہ اگر آپ سے اجازت مانگیں لبعض شأنہم، ان کو کوئی اگر کوئی خاص معاملہ کسی کو پیش آ گیا ہے، کوئی ذاتی کوئی مجبوری پڑ گئی ہے تو وہ پھر جا سکتا ہے۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو چاہیے آپ چاہیں تو اجازت دے دے، نہ اجازت دیں تو وہ بھی نہیں جا سکتا۔ اور اگر پھر جو کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے اجازت لے کے بھی، یہ اس کو بھی پسند نہیں کیا، فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، جو چلا جاتا ہے نا اس نے بھی اچھا کام نہیں کیا، البتہ اس کو مجبوری تھی تو آپ اس کے لیے استغفار کر دیں، اللہ سے مغفرت کریں۔ کیا مطلب؟ اگر ایسے اہم امور، دینی امور کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو تو خواہ مخواہ اس میں اپنی بات کے لیے اٹھ کے جانا بھی نہیں چاہیے اور اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی اگر معاملہ کوئی اتنا دین کا تقاضا کوئی مجروح ہو رہا ہو تو پھر وہ دوسری بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کی اجازت دی ہوئی ہے، مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دفعہ یہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز لیٹ کر کے اور
عشاء کی نماز پہلے کر کے ان دونوں کو اکٹھا پڑھ لی. اگر کوئی اہم امور ڈسکس ہو رہے ہوں تو ایک نماز تھوڑی مؤخر کر کے اگلی کو ذرا مقدم کر کے پڑھا جا سکتا ہے. یہ حضر کی بات ہے، سفر کی بات نہیں. اسی طرح ظہر کی نماز تھوڑی مؤخر کر کے عصر کی ذرا مقدم کر کے ان کو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی کوئی امر جامع ہو اور کوئی امت کا کوئی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہو، کوئی اہم سارے محلے کی کوئی بات ہو، سب بیٹھے ہوئے ہوں اور دوبارہ اکٹھا ہونا پھر ممکن نہیں ہوتا. دیکھیں اندازہ کیجئے قرآن نے کتنی آسانیاں عطا فرمائی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آخر پہ سکھایا گیا ہے کہ آپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اس طرح نہ بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان بنائی ہے وہ تم میں سے کسی کی نہیں. پھر آگے سورہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والے مضامین. فرقان، توحید، رسالت، قیامت. جو اس پر ایمان رکھتا ہے حق اور باطل میں یہی فرق. آغاز توحید و رسالت سے، اور پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا اعلان کر دیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، کسی محلے کا نہیں بنایا، کسی ایک ملک کا نہیں بنایا، مکہ مدینے کا نبی نہیں بنایا. لیکون للعالمین نذیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ہی نبی نہیں ہیں، جانوروں کے نبی بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے نبی بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کی مخلوق کے نبی بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی مخلوق کے نبی بھی ہیں، خشکی کی مخلوق کے نبی بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عالمگیر نبوت عطا فرمائی. لیکون للعالمین نذیرا. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لغو قسم کے اعتراضات کرتے تھے مشرکین مکہ، ان کا ذکر کیا گیا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ کسی کی مدد سے خود قرآن گھڑ لیتا ہے، اللہ معاف فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک. یہ جو جھوٹ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑتے لیتے ہیں. افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرین. لوگوں نے ان کی مدد کی، انہوں نے بنا لیا، جوڑ جاڑ کے قرآن بنا لیا. فرمایا فقد جاؤ ظلما وزورا. جھوٹ بھی بکتے ہیں لوگ اور ظلم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جتنی ہے اس میں گستاخی کر کے ظلم کرتے ہیں. پھر فرمایا کبھی کہتے ہیں قدیم افسانے لکھے والی ہیں. جواب دیا کہ قدیم افسانے جو ہوتے ہیں وہ تو وہ ہوتے ہیں جو ساری دنیا کو پتہ ہوتے ہیں. اس میں قرآن کے اندر جو علوم ہے نا وہ تو زمین و آسمان کے علوم ہیں، اور وہ علوم عام لوگوں کو پتہ کب ہوتے ہیں. تمہیں کیسے نبی کھانا کھاتے ہیں اور بازار جاتے ہیں. ایک اور اندازہ کرو. بدبخت اعتراض بھی عجیب و غریب کرتے تھے کہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، بازار کیوں جاتے ہیں. اللہ یہاں بھی اعتراض کیا، وہاں آیت نمبر 20 میں بھی اعتراض کیا، وہاں سورہ بنی اسرائیل کے بھی اندر بھی اعتراض کیا. مختلف جگہوں پہ انہوں نے یہ اعتراض ان کا ہمیشہ سے تھا کہ نبی سارے جو آتے ہیں وہ کھانا، پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراض ہوتا تھا، آپ کیوں یہ کیسا نبی ہے کھانا کھاتا ہے بازار میں چلتا پھرتا ہے ہمارے جیسا ہے. فرمایا سارے نبی اس طرح کے ہوتے تھے. پھر ان کو اعتراض کہ سارے نبی اس طرح کیوں ہوتے ہیں. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا تھا کہ نبی آتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتا. کیونکہ انسان رہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بھیجا ہے. البتہ اس کو وہ شان عطا کی ہے جو کسی اور دوسرے کو عطا نہیں کی. کبھی جادوگر کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اعتراض کرتے تھے خزانے کیوں نہیں ہیں آپ کے پاس. امیر آدمی ہو، کوئی محلات باغات، کوئی لمبا چوڑا جو ہے وہ ڈیرے داری ہو، کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ یہ جو ڈیرے داری ہے نا اور زمینی جتنے بھی خزانے ہیں، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. اور پھر فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا. وہ ذات بڑی برکتوں والی ذات ہے، وہ جس کو چاہتی ہے عطا کرتی ہے. اس نے نہیں دیا تو اللہ کی مرضی پر موقوف. اللہ چاہتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو نبی تھے نا. سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی کہ پرندوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، سب کی بولی، سب جو ہیں وہ وہاں ان کو بادشاہت دے دی. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا. پھر فرمایا قیامت کے دن سب معلوم ہو جائے گا. تم یہاں جو اعتراضات کرتے ہو، جب دوزخ کی چنگھاڑ سنو گے اور اس کی دھاڑ سنو گے اور غصہ سنیں گے، جکڑ کر ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. انتہائی تنگ جگہ ہوگی، موت کو پکاریں گے، وہاں پہ موت نہیں آئے گی. فرمایا
کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تم ایک دفعہ موت نہ مانگو، بار بار موت مانگو، موت تو آنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں کہا جائے گا کہ یہ بہتر ہے یا پھر جنت؟ یہاں بھی فرمایا قل اذالک خیر ام جنت الخلد، کہ وہ جہنم میں جانا بہتر ہے کہ دوسری طرف جنت ہے دوسری طرف؟ اور جنت میں اگر کوئی شخص جائے تو اس کو کردار بنانا پڑتا ہے، اور اللہ کی بندگی کے علاوہ باقی سارے شرک سے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اور فرمایا سارے نبی گلیوں میں پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بات نہیں۔ 19واں پارہ شروع ہوتا ہے اور اس میں وہی سورہ فرقان جاری ہے۔ ان کا ایک اور اعتراض، فرشتہ کیوں نہیں آیا، یا ہم رب کو خود دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تب مانیں گے جب رب کو دیکھ لیں یا پھر فرشتہ نازل ہو جائے۔ فرمایا اچھا یاد رکھو، جب فرشتے نظر آتے ہیں نا تو پھر تارے نظر آ جاتے ہیں، فرشتے نظر آتے ہیں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا قیامت جب آئے گی نا بڑے فرشتے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا کہ جس دن وہ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اس دن پرے باندھے ہوئے فرشتے نیچے اتریں گے۔ جب قیامت آئے گی تب فرشتے آئیں گے۔ اگر تم مطالبہ کرتے ہو نا فرشتے دیکھنے کا، اس کا مطلب ہے تم قیامت کا مطالبہ کرتے ہو۔ قیامت کے دن فرمایا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا، اور اس دن حسرت کرے گا کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر چلا ہوتا اور میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں نے مجھے گمراہ کر دیا، فلاں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی دشمنی وہ حساب رکھ کے کرنی چاہیے۔ دوستی تباہ و برباد کرتے ہیں قیامت کے دن جو اور اس دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ دائر کر دیں گے اللہ کی دربار میں۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں یہ شکایت کرنی ہے اپنی امت کی کہ قرآن کو چھوڑ رکھا۔ یہاں پہ لفظ پتہ ہے کہ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ایسے نہیں ہے کہ چھوڑ دیا تھا، اتخذوا لیا ہوا تھا، لیکن ایسے تھا کہ کہیں الماری کے اوپر والی خانے میں پڑا تھا، کہیں اچھے جزدان میں رکھا تھا، کہیں شادی کے اوپر سر پہ سایہ کر کے بھیج دیتے تھے، کبھی کچھ رمضان آتا تھا پڑھ بھی لیتے تھے۔ اصل چھوڑنا یہ ہے کہ جو قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتا۔ اور پھر اور ان کے مختلف اعتراضات کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ مختصر واقعات موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، نوح علیہ السلام کی قوم کے، عاد سمود اور اصحاب رس اور لوط، آیت نمبر 35 سے 44 تک کفار کو تنبیہ کے طور پر یہ واقعات بنتائے ہیں، اور فرمایا سب کو دلائل دے کر حجت قائم کی، پھر اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عجائبات قدرت کا ذکر کیا ہے توحید کے دلائل کے طور پر، ٹھنڈی ہوائیں، باران رحمت، اور اللہ تعالیٰ نے شہروں کی زندگی، پینے کا پانی، میٹھا اور کھارا پانی، دو چشمے اکٹھے چلتے ہیں آپس میں ملتے نہیں، اور قطرہ آب سے انسان کو پیدا کیا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوائی ہیں، اور آسمانوں میں بروج ہے، آفاق و انفس، ان کو کہتے ہیں اللہ نے آفاق و انفس کی نشانیاں بتائیں۔ آفاق و انفس کا مطلب ہوتا ہے آفاق کنارے، ارد گرد جو ہم نشانیاں دیکھتے ہیں آفاق کی ہیں، اور انفس کی نشانیاں وہ ہیں جو ہم اپنے اندر اور یا دیگر وجود جو دنیا کے اندر ہیں ان میں دیکھتے ہیں، جانوروں کے اندر، انسانوں کے اندر، انسانوں کے اپنے اندر، یہ جو مختلف نفوس ہیں ان کے اندر اور آفاق کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایک ان کو بڑی بدبختی تھی، رحمان سے بڑی چڑ تھی۔ اللہ کا نام تو انہوں نے شاید سنا ہوا تھا تو اتنے نہیں چڑھتے تھے، رحمان کے نام سے بڑے چڑھتے تھے کہ یہ رحمان کون ہے۔ سوال کرتے تھے جب ان کو کہا جاتا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان کو کہا جاتا نا رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان ہے کون؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نا رحمان کا تعارف پتہ کیسے کرایا؟ فرمایا رحمان کو تو تم دیکھ نہیں سکتے، تم رحمان کے بندوں کو دیکھ لو، عباد الرحمن، عباد الرحمن کو دیکھ لو۔ اور پھر آگے جو آیت نمبر 63 سے لے کر 77 اس سورت کے اختتام تک اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی۔ عباد الرحمن وہ ہے جو جب چلتے وہ ایک آدمی چل رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ والا ہے کہ نہیں۔ سمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، بڑی عاجزی اور تواضع سے زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، حلم اور بردباری ان کا بنیادی وصف ہوتا ہے۔
خام خواہ لوگوں کے ساتھ الجھتے نہیں، تہجد کے عادی ہوتے ہیں، عذاب کا خوف اور دعا کرتے رہتے ہیں، نیکی کر کے کسی عجب میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہم اب تو بڑے نیک ہو گئے ہیں، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ خرچ میں اعتدال برتتے ہیں، نہ وہ زیادہ فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں، نہ وہ کنجوسی کرنے والے ہوتے ہیں، توحید اور اخلاص ان کے اندر ہوتا ہے، شرک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، پرامن لوگ ہوتے ہیں، فتنہ اور فساد نہیں پھیلاتے، بدکاری نہیں کرتے، عفت مآب لوگ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بدکاری کر بیٹھے فرمایا اس کے لیے تو اللہ نے شدید عذاب رکھا ہے، لیکن جو توبہ کر لے، الا من آمن وعمل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس سے جتنے مرضی گناہ ہوئے ہوں توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اپنے کردار بنا لے، وعمل عملا صالحا، فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، مجالس کذب، جھوٹ کی مجلسوں بھی پرہیز کرتے ہیں، فضول محفلوں میں نہیں بیٹھتے، فضول کاموں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور نصیحت پکڑتے ہیں، ایسے اندھوں کی طرح لم یخروا علیہ صما عمیانا، اندھوں کی طرح اللہ کی آیتوں پر نہیں گرتے بلکہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، نیک اولاد اور بیوی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو بھی نیک رکھ، ہماری اولاد بھی نیک رکھ، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یہ وہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے اونچی جنتیں بنائی ہیں، اونچی جنتیں، اور ان کے لیے سلامی کے ساتھ استقبال کا بندوبست کیا ہے، اور یہ جب میرے پاس آئیں گے فیہا تحیۃ و سلام ویلقون فیہا تحیۃ و سلام، ان کے استقبال کی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، خالدین فیہا، جب وہ آ جائیں گے تو ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ فرمایا یہ تو بیچارے دعا کرتے ہیں نا، جس نے نہیں دعا کرنی نہ کرے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اللہ کو نہیں پکارنا نہ پکارو، جس نے پکارنا ہے وہ، جس نے اللہ سے اللہ کی رحمت لینی ہے وہ پکارے، اور جس نے نہیں پکارنا وہ نہ پکارے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، جو اللہ کو نہیں پکارتا گویا وہ جھوٹا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو عذاب چمٹ کے رہے گا، چمٹنے والا عذاب ملے گا۔ آگے سورہ شعراء ہے، مکی صورت، وہی مضامین مکی صورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ توحید، آخرت کا خوف، تصدیق وحی، اور وحی کی تصدیق نہ کرنے یعنی تکذیب کرنے کا انجام، یہ بنیادی موضوعات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور گزشتہ صورت میں گویا جو اعتراضات تھے اور آپ کا جو غم تھا اس کا شروع میں ذکر کیا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ بدبخت مومن نہیں ہوتے، آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے اس کا، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ کو ٹوٹل 227 آیات ہیں سورہ شعراء کی، اس میں سے 185 آیات جو ہیں وہ سابقہ انبیاء کے واقعات پر ہیں، یعنی ساری کی ساری سابقہ انبیاء کے واقعات۔ آیت نمبر 10 سے شروع ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کوئی بات نہیں، جو بدبخت ہوتے ہیں ان کا کام ہی جھٹلانا ہوتا ہے، یہ کہہ کے پھر بد انجام جو سابقہ اقوام کا ہوا وہ بتانا شروع کیا ہے۔ آیت نمبر 10 سے شروع کیا ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہے، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 68 تک، اور اس کی ساری تفصیلات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم جا کے فرعون کے دربار میں اللہ کا تعارف کرواؤ، انہوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کے اللہ کا تعارف کروایا، بڑا ناراض ہوا فرعون، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، جادوگر اکٹھے کر لیے، جادوگر اب دیکھیں بارگیننگ کر رہے ہیں، وہ جو میں نے بات کی تھی نا بارگیننگ، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، آیت نمبر 41 کے فرعون سے پوچھتے ہیں معاوضہ کیا ملے گا، جیت تو ہم نے جانا ہی ہے، معاوضہ کیا ملے گا، بس معاوضہ کیا ملنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ایمان رکھا تھا، جب ایمان حاصل ہو گیا پھر وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے ڈٹ کے، وہی فرعون جس سے وہ مانگ رہے تھے اسی کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ ایمان اور بے ایمانی کا یہی فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے بندوں کو لے کر نکل چلو، اسی وقت بتا دیا تھا، جب کہا تھا نا نکل چلو اسی وقت فرما دیا تھا انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی کوئی نہیں تھی، پریشانی ہوئی تو ان کو ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ بنی اسرائیل عجیب و غریب یہ ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے، ایسی طبیعت پائی تھی کہ ذرا ان کے طبیعتوں کے اندر صبر نہیں تھا۔ وہاں پہنچتے ہی کہتے ہیں لو اگے دریا پیچھے
فرعون فوراً کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے تو پتا ہے آگے سے کیا کہا، قال کلا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پکڑے جائیں. اندازہ کیجئے نبی کا یقین. آگے سمندر ہے، پیچھے وقت کی سپر پاور ہے، درمیان میں پھنس گئے. بائبل میں لکھا ہے کہ اصحاب موسیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھی جو تم مرنے کے لیے اتنی دور ہمیں لے آیا سمندر کے کنارے، یعنی یقینی تھی موت. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہو ہی نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اور پھر اللہ نے راستہ نکالا سمندر کے اندر سے، صحیح سالم نکل گئے. فرمایا یہ بھی نشانی. اب یہ سارے جو واقعات اللہ نے یہاں سورہ شعراء میں بیان کیے ہیں نا، ہر واقعے کے بعد 2 آیات کی تکرار. 2 آیات ہیں جو ہر واقعے کے بعد اللہ کریم نے بیان. وہ کیا ہیں؟ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے. دیکھیں یہ قوم تباہ برباد ہوگی. غرق ہو گیا فرعون، اس کا ساتھی، اس کا لشکر پورا غرق ہو گیا. فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، اس نشانی کے باوجود اکثریت ایمان نہیں رکھتی. نشانی دیکھ کر بھی لوگ مومن نہیں ہوتے. اور پھر فرمایا ان ربک لہو العزیز الرحیم، نہیں مومن بنتا تو نہ بنے، اللہ غلبے والا اور رحم کرنے والا. اللہ کا غلبہ، اس کے غلبے میں، اس کی قدرت اور طاقت میں کوئی کمی واقع نہیں. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا ان کو تعارف کروایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، مجھے وہ موت اسی نے دینی ہے، مجھے دوبارہ وہی زندہ کرے گا، میری خطائیں بھی معاف کرے گا. ان کو سارا تعارف کروایا لیکن انہوں نے نہیں مانا. حضرت یہاں پہ ایک صحیح سالم دل، اللہ اکبر، آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جو دل دیا تھا نا تمہیں، وہ شرک سے پاک ہے، توحید والا دل تھا. ہر ایک کا دل توحید والا. انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے اس دنیا میں آ کے. فرمایا تم ایسا کرو، دنیا کے شرک سے اپنے دل کو بچا کے وہی جو اصل دل تھا نا وہی لے کے آ جاؤ، اتنا ہی تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا وہ بچے گا. اس کے بارے میں بھی فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانیاں ہیں. وما اکثر المؤمنین، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم. پھر آگے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 105 سے 122 تک. اور پھر بالآخر جو قوم نوح بھی غرقاب ہوئی، فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم یؤمنون. پھر وہی کہ تیرا رب تو عزیز و رحیم ہے لیکن یہ لوگ مومن پھر بھی نہ بنے. قوم عاد کا ذکر ہوا، انہوں نے ہود کو جھٹلایا. پھر وہیں پہ وہ آیت دوبارہ وہاں پہ بھی اللہ کریم نے ان فی ذلک لآیہ. قوم سمود کی بات ہے، حضرت صالح کی تکذیب کی، بالآخر ان پر بھی عذاب آیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت کی تکرار ہر ایک کے ساتھ، اس میں بھی نشانی، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر فرمایا کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، اس میں بھی نشانی ہے، لوگ ایمان نہیں لاتے. اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان فی ذلک آیا، اس میں بھی نشانی. یہاں آ کے اللہ کریم نے سارے انبیاء کا ذکر کیا، ساری قوموں کا تباہ و برباد ہونے کا ذکر کر کے یہاں فرمایا کہ ہر ایک کو ہم نے نشانیاں دی تھیں، ہر ایک کے پاس معجزے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کو جو معجزہ دیا ہے وہ دائمی معجزہ. جتنے انبیاء کو معجزے ملے ہیں وہ عارضی اور وقتی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی معجزہ ملا. کیا فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ معجزہ یہ قرآن ہے، یہ قیامت تک کے لیے دائمی معجزہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے روح امین کے ذریعے آپ کو بھیجا ہے اور تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. یہ واضح اور کھلی عربی زبان میں ہے. اور پھر آگے قرآن کی اللہ تعالیٰ نے مختلف شان بیان کی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام کس طرح کا شاندار کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ. وہ بدبخت کہتے تھے یہ شاعری ہے جوڑی ہوئی. فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہ کسی شاعر کی شاعری ہے
نہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بنایا ہے، بلکہ فرمایا جو شعراء ہیں وہ تو ہر وادی میں خود سر ٹکراتے پھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بلند ہے، البتہ 4 خوبیوں والے شعراء کو مستثنا کیا۔ فرمایا 4 خوبیوں والے جو شعراء ہیں وہ غابون نہیں ہیں، وہ گمراہ نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ آیت نمبر 227 کے اندر فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ 4 خوبیاں جن شعراء کے اندر ہوں، جن کی شاعری کے اندر، وہ گمراہ شاعر نہیں ہوتا۔ کیا؟ ایک تو اس کے اندر ایمان ہو، ایمان کی بات کرے، دوسرا صالح کردار کی بات ہو، تیسرا ذکر الہی کی بات ہو، اللہ یاد آئے، اس میں سے اللہ کا ذکر ہو، اور چوتھی بات یہ اسلام کے لیے مزاحمتی شاعری ہو، مدافعانہ شاعری۔ جیسے وہ حجب گوئی کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اسی طرح کوئی شخص مسلمانوں کی طرف سے اشعار کہتا ہے، یہ اس کو اللہ کریم نے بہت پسند فرمایا۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، سورہ نمل بھی مکی صورتوں کے دیگر مضامین کی طرح توحید، اثبات توحید، قیامت اور نشانیاں، آغاز قرآن کی حقانیت سے اور مومنین کی صفات سے۔ سن لیجئے سورہ نمل میں 3 گروہوں کا بیان ہے، بنیادی طور پر 3 کردار بیان کیے گئے۔ ایک کردار یہ ہے فرعون، قوم سمود، قوم لوط، جتنی تباہ برباد قومیں ہوئی نا، جو نافرمان قومیں تھیں، یہ ایک کردار بیان کیا کہ ان کے پاس طاقت بھی تھی، حکومت بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے دولت بھی عطا ان کو کی، لیکن وہ لوگ نشان عبرت بنا دیے گئے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی۔ دوسرا کردار ایک اور پیش کیا ہے، وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کو بھی اللہ نے حکومت اور دولت اور قوت طاقت عطا فرمائی، لیکن یہ شکر گزاری کی اعلیٰ ترین مثال حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تیسرا ایک اور کردار اس میں بتایا ہے جو بڑا ہی منفرد کردار ہے، وہ ہے ملکہ سبا کا اور اس کی قوم کا، اور فرمایا کہ وہ تھے تو مشرک، لیکن ان میں قبول حق کا مادہ تھا، اور ان کو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت نصیب فرما دی۔ اور پہلے ان کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ قوم فرعون کا ذکر کیا، 9 نشانیوں کے باوجود بھی یہ فاسق ہوئے، فرمایا فی 9 آیات، ان کو اللہ نے 9 قسم کے معجزے اللہ تعالیٰ نے دکھائے تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ مومن نہیں بنے۔ پھر شکر گزاری کی مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام کا اجمالاً ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے، آیت نمبر 15 سے 44 تک۔ فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں، جنوں کے اوپر بھی حکومت، ہر چیز کے اوپر، ہواؤں کے اوپر حکومت تھی، تخت لے کے پھرتی رہتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں تو چیونٹی کہتی ہے، او ساری چیونٹیوں بلوں کو گھس جاؤ، لشکر آ رہا ہے سلیمان کا، وہ تمہیں اپنے قدموں کے نیچے رون دے گا۔ چیونٹی نے باقی چیونٹیوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ بولی سکھائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے سن لی، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کے ہنس پڑے حضرت سلیمان، سبحان اللہ۔ پھر وہاں شکر ادا کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ میرے باپ کو بھی تو نے بہت نعمت عطا فرمائی، میرے اوپر بھی تو نے بڑا انعام کیا، مجھے توفیق دے کہ میں اسی انعام کا شکر ادا کر سکوں۔ یعنی اسی وقت یہ نہیں کہا کہ ہماری طرح ہمارا کوئی ہو نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بڑی اس ایسے ہی موقع پہ تکبر آتا ہے، ذرا سا پتہ چل جائے نا میرا اختیار کچھ چل رہا ہے، اور اس وقت انسان کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے دعائے شکر کی ہے کہ اللہ ادخلنی، اور فرمایا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اللہ مجھے وہ صلاحیت دے اور توفیق دے کہ میں تیری رضامندی کے عمل کروں، اور مجھے تو اپنی رحمتوں میں داخل کر لو۔ پھر اس کے بعد ملکہ سبا اور اس کی قوم کا ذکر ہے، ہدہد نہیں نظر آ رہا، ہدہد کدھر ہے؟ سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ غیر حاضر ہے آج، اور اگر اس نے یہ بغیر اطلاع کے، بغیر عذر کے غیر حاضری کی ہے، اس کو بڑی سخت سزا ملے۔ تھوڑی دیر بعد آ گیا، کہتا ہے ایک خبر لایا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے سمجھا بہانہ لگا رہا ہے، کہتا نہیں میں خبر لایا ہوں، ایک قوم ہے ملکہ سبا کی، یمن، جنوبی عرب جو ہے نا، یہ بالکل سمندر کے ساتھ، وہاں پہ یمن ہے، جہاں آج کل یمن ہے، یہی والا یمن تھا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک حکومت ہے، اب ملکہ سبا اور اس کی قوم کی حکومت ہے، اور وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، مشرک قوم ہے، اور بڑا اس کا تخت ہے، یہ خبر دی انہوں نے۔
سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ، اگر تو یہ خبر سچی ہے تو پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، جاؤ میرا خط لے کے جاؤ اس کے پاس۔ جا کے خط ان کو دیا، اور خط یہ تھا کہ اللہ یسجدوا للہ، ان کو خط یہ دیا کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور وہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور رب عرش عظیم ہے، اس کے پاس جاؤ اور جا کے اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ اب وہ جو خط پہنچا تو اس نے ارکان دولت کو بلا لیا کہ یہ جناب کسی بادشاہ کا خط ہے، بادشاہ کو بادشاہ کا خط، ایک ملکہ کو بادشاہ کا خط، اس نے بلا لیا۔ لیکن کہا پتہ ہے کیا؟ کہتی ہے کہ میرے پاس خط آیا ہے، انی القی الیہ کتاب کریم، بڑا ہی عزت والا خط آیا، سبحان اللہ۔ اب اس کو نہیں پتا کوئی نبی، وہ تو مشرک تھی، لیکن لگتا یوں ہے کہ کوئی اعلیٰ اخلاق کی مالک خاتون تھی۔ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑے رحمان اور رحیم ہے۔ یہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آیت نمبر 30 کے اندر سورہ نمل کی، جو 114 پوری کرتی ہے گنتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے پہلے نہیں آئی، باقی 113 صورت کے پہلے آئی ہے، اور اس کا مطلب ہے صورتوں کے حساب سے 113 دفعہ آئی ہے، لیکن یہاں سورہ نمل میں 2 دفعہ آئی، ایک شروع میں، ایک یہاں آیت نمبر 30، تو 114 پھر پوری ہوگی۔ تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی دفعہ آئی؟ تو لوگ یہ حساب لگا کے کہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں آئی، لوگ کہہ دیتے ہیں 113 دفعہ آئی، نہیں 114 دفعہ آئی، یہاں پہ آ گئی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال انہوں نے ارکان دولت سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، مجھے بتاؤ ایھا المال افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں تو کوئی کام کرتی نہیں ہوں جب تک تم مجھے مشورہ نہ دو، مشورہ دو کیا کریں؟ اور درباری ہمیشہ درباری ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ جو بھی ہے ہم مقابلہ کریں۔ وہ کہتی ہے تمہیں نہیں پتا، جب جنگ ہوتی ہے نا، اور بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اور وہاں پہ پھر جو ایک دفعہ بربادی آتی ہے تو یہ بربادی نہیں لینی چاہیے، ایسا کرتے ہیں کوئی صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، تحفے تحائف بھیجتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے وہ مان جائے اور ہمارے اوپر حملہ نہ کرے، تحفے دے کے بندہ بھیج دیا، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تحفے دے کے ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاک، میری حکومت، میری دولت، میری طاقت، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ تیری ساری بادشاہت سے بہتر، تو مجھے گفٹ دیتی ہے۔ بہرحال سیدھا غصے والا پیغام بھیج دیا کہ یہاں آ جاؤ میرے پاس فرما برداری کے ساتھ، نہیں تو تمہارے اوپر حملہ کر دیں۔ بس وہ آ گئی، جب اس نے آنا تھا تو لگتا یہ ہے کہ وہ چل پڑی وہاں سے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو امتیوں سے کہا بھی کوئی بندہ ہے جا کے اس کا عرش اٹھا کے، اس کا جو تخت ہے نا وہ اٹھا کے لے آئے۔ وہ وہاں سے چلی تو وہاں سے تخت اٹھا کے یہاں لے آئے۔ تو جن نے کہا کہ میں جاتا ہوں تو میں لے آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اللہ اکبر، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ چھوڑیں گے جہاں بیٹھے تھے، یعنی دربار ختم ہونے تک میں لے آؤں۔ کسی ایک بندے نے کہا عندہ علم من الکتاب، جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لے آتا ہوں، ابھی آپ پلک جھپکیں گے وہ ادھر آ جائے گا۔ یہ کون تھا، کس طرح آیا، اس کے بارے میں بہت لوگوں نے خرافات بھی لکھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ کون تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا کہ وہ کون تھا، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ وہ کون تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے آصف بن کرخیہ ایک امتی تھا کہ اس کے پاس بڑا علم تھا اور اس نے اپنے علم کے زور پر، کیسے لایا کیسے نہیں، بات تو یہ ہے کہ یہ معجزہ تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی تھے، اندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو کتاب کا علم کس کے پاس تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، تو اس سے مراد وہ خود ہی تھے
معجزانہ طور پر، بہرحال اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر کسی چیز میں طاقت پیدا کر دے، وہ کسی بھی وقت پیدا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کھڑے ہیں، مسجد اقصیٰ لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کر دی، تو وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لہٰذا وہ جو مختلف طرح کی جو اسپیکولیشنز ہیں وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو حکم دیا ہو کہ چل جلدی سے اٹھا اور ادھر لے آ۔ بہرحال وہ تخت وہاں آ گیا، وہاں پہ ایک شیشے کا جو ہے وہ فرش تھا، اس کے نیچے پانی تھا، تو وہ تخت کو بھی نا، اس کا جو تخت آیا اس کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا تھوڑا اس کی شکل بگاڑ دو، یعنی اس کو ایسا کر دو کہ وہ پہچان نہ سکے۔ تو واقعی وہ پہچان نہ سکی، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تیرا بھی عرش اس طرح سے ہے؟ جب پوچھا نا تو غور سے دیکھ کے کہتی ہے کأنہ ہوا، ہے ایسا ہی ہے وہ بھی، یعنی یہ نہیں کہہ سکی کہ یہ وہی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو انہوں نے تھوڑی سی اس کی شکل تبدیل کر دی تھی، دوسرا یہ کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یہاں آ گیا ہو۔ پھر اس کو بتایا کہ یہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اللہ اکبر، بہرحال اس کو بتایا گیا کہ یہ تیرا تخت ہے یہاں پہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم اس طرح سے لے آتے ہیں۔ اس کے بعد بہرحال وہ خاتون مسلمان ہوگی، شیشے کے فرش سے چلنے لگی، تو وہاں یہ ساری باتیں پتہ کیوں ہیں، تخت کیوں لایا گیا، شیشے کے فرش پہ وہ گئی اور نیچے پانی تھا، اور وہ اس کے اوپر پاؤں رکھنے سے پہلے اس نے اپنی پنڈلیوں سے نا کپڑا اٹھا لیا کہ کہیں پاؤں گیلے نہ ہو جائے، اور وہ کر نہیں سکی اندازہ کہ یہ اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا، جیسے ہم بھی اگر شیشہ لگا ہوا تو کیسے پتہ چلتا۔ یہ سارا کچھ اصل میں اس لیے کیا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے اور مملکت کے اعتبار سے اور اپنی بادشاہی کے اعتبار سے اس کے اوپر دھاک بٹھانی مقصود تھی کہ یہ ہے تو اللہ کا نبی، لیکن اس کی جو دنیاوی بادشاہت ہے وہ بھی تیرے خواب و خیال سے بھی اونچی، اور اس کے دل میں پہلے ہی دھاک بیٹھ گئی کہ یہ تو پتہ نہیں، یہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی کون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے نا وہ نظر آنا چاہیے لوگوں کو۔ اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو فراخی دی ہے تو یہ نہیں ہے کہ پھر بھی چیتھڑے پہن کے پھرتے رہے، پیوند والے کپڑے پہننا بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے لیے ہے نا جس کو صاف ستھرا کپڑا میسر نہ ہو، اور جس کو میسر ہے، خوشحالی میسر ہے، خواہ مخواہ وہ لوگوں کو اپنا کمزوری دکھانے کے لیے بن کے پھرتا رہے اور گندے کپڑے پہنے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو پسند نہیں۔ اس کی خوشحالی نظر آنی چاہیے۔ اس طرح سے بہرحال وہ مسلمان ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شادی ہوگی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، یہ ہوا وہ ہوا، کوئی صحیح روایت نہیں ہے، کیا ہوا اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوا۔ آخر پہ جو آخری آیت آج ہم نے سنی اس میں ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، یعنی اس کے بعد قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہے اور پھر قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے، اور دیکھیں پچھلی ساری صورتوں میں تباہی بربادی کا ذکر ہے، اور ان کی تباہی بربادی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ آیات میں کہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کہ پتھروں کی بارش ہوئی اور قوم لوط ملیا میٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کا شکر کیجئے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں ان سب پر سلامتی ہو۔ سوال یہ ہے اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ تو اللہ بہتر ہے، اللہ پر ایمان لے آئیں، یا پھر جن شریکوں کو یہ پوچھتے رہے کسی بھی ان کے معبود نے ان کو چھڑوایا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان سارے باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لے۔ استفہامیہ انداز میں توحید کی دعوت دی گئی ہے کہ ان تباہ حال قوموں کو انجام کو دیکھو اور پھر ان قصوں پر اللہ کا شکر کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اور پھر یہ بتاؤ کہ جھوٹے معبودوں کی طرف اب بھی جاؤ گے؟ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے، یہ جھوٹے معبود بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے جھوٹے معبودوں سے منہ پھیر کر ایک اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔